شو میں لاپتہ افراد کے لیے قائم قومی کمیشن کے صدر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی کاوشیں، نیب کی جانب سے تفتیش کیے گئے مقدمات کی تفصیلات سینٹ میں پیش، مہنگائی کا طوفان اہم ترین اعداد و شمار منظر عام پر۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ بڑا اہم اور سنگین معاملہ جسے آپ کہا جائے کہ بالخصوص پاکستان میں جاری دہشت گردی کی جنگ، دہشت گردوں کے خلاف ہمارے جو ملٹری آپریشنز یا آپ لا انفورسمنٹ کے جو آپریشنز ہیں جس کے اندر ہم نے کمر توڑی دہشت گردوں کی، یہ وہی ملک میں جس شہر کراچی میں جہاں پر میں اس وقت ہوں یا پورے ملک کی بات کریں مجموعی طور پر تو امن و امان کے حوالے سے انتہائی پیچیدہ مسائل کا سامنا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپریشن رد الفساد ہو، آپریشن ضرب عضب ہو، اس کے بعد خاطر خواہ کامیابیاں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو ملی اور ان کامیابیوں کے نتیجے میں آج شاید وہ ایک پرامن پاکستان جو نسبتاً بہت بہتر پاکستان، جو ایک پرامن پاکستان ہے جو ہمیں میسر ہے۔ لیکن اس دوران کچھ معاملات ایسے بھی اٹھے جیسے مسنگ پرسن کا ایک معاملہ، اور اس معاملے کو بعض پروپیگنڈا فیکٹریز کی طرف سے ہوا بھی دی گئی، ہوسٹائل ایجنسیز کی طرف سے ہوا دی گئی، یعنی پروپیگنڈا پروپوگیٹ کیا گیا، فیک نمبرز کریٹ کیے گئے، فیک کیسز کی باتیں بھی ہوئیں۔ لیکن اس معاملے میں بہت سے ایسے معاملات بھی تھے جہاں گریونسز تھے، اور اگر گریونسز تھے اگر وار اگینسٹ ٹیرر کی وجہ سے، ان آپریشنز کی وجہ سے، تو اس حوالے سے ایک کمیشن جس کی سربراہی جناب جاوید اقبال صاحب جو کہ چیئرمین نیب ہیں وہ کرتے ہیں، وہ کمیشن جو انکوائری کمیشن ہے آن فورسڈ ڈساپیئرنسز، وہ کمیشن انکوائری آن مسنگ پرسنز اس پر جو ہے کنڈکٹ کرتا ہے، اور بطور چیئرمین، بطور سربراہ جاوید اقبال صاحب اس کمیشن میں نہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہیں، یعنی سرکاری وسائل بطور صدر وہ استعمال نہیں کرتے بطور چیئرمین اس کمیشن کے آف انکوائری آن مسنگ پرسنز، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی تنخواہ بھی نہیں لیتے، یعنی وہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت ایز چیئرمین نیب، وہ یہ کام بالکل کسی بھی اس وقت مالی فوائد یا مالی وسائل کے لیے نہیں کر رہے بلکہ خالصتاً پاکستان کے لیے، اور جینوئنلی ہم نے دیکھا ہے کہ کنسرنز سنتے ہیں ان لوگوں کے، ان وکٹم کے جو فیملیز ہیں ان کے ورثہ کے، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ حل کی طرف معاملات کو لے کے جاتے ہیں۔ اس اہم ترین مسئلے پر جس طرح میں نے کہا کہ اس کے اینگل بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اس کے اینگل سیکیورٹی پرسپیکٹو سے جو ہیں وہ میں آپ کو پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ریسنٹ بریفنگ تھی اس بریفنگ کے اندر اس پر سوال پوچھا گیا تھا، اور انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کتنے فیک ہیں کتنے ایکچولی، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹلی دی ورڈز تھے وہ کیا تھے، اور جو ہماری پاک فوج اس پر ہم سلوٹ کرتے ہیں اس آپریشن اور تمام امن کے لیے، کیا کہا گیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے۔ لیٹس ہیئر دس۔ مجھے پتا ہے کہ مسنگ پرسنز کے ساتھ آپ کا ایک دلی لگاؤ ہے، ہمارا بھی اتنا ہی لگاؤ ہے۔ ہمارا دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ مسنگ ہو۔ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ جنگ بڑی رuthless ہوتی ہے، اور افواج پاکستان یا جو بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں اس کو فرض سمجھ کے لڑتے ہیں، کچھ ذاتی جنگ نہیں ہوتی ان کی۔ میں نے ایک تو آپ کو ریفرنس دیا کہ مسنگ پرسن صرف وہ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں، مجھے لسٹ دے دیں، آپ بھی چلے ملتے جلتے ہیں تو ذرا ٹی ٹی پی کہیں کہ اپنے ان لوگوں کی لسٹ دے دیں تاکہ ہم مسنگ پرسن کو کلیئر کر لیں، اور اس پہ بات پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے۔ لسٹ دے دیں، ایکچولی اس بات پر کام بھی بہت ہوئے ہیں۔ جاوید اقبال صاحب جو کہ سربراہ اس کمیشن کے، ان کی جانب یہ ایک کنٹروورسی جب بھی اٹھی تھی جب آفتاب شیرپاؤ صاحب اور مشرف صاحب کی کتاب اور دیگر حوالوں سے ایز سابق وزیر داخلہ جو قومی وطن پارٹی کے سربراہ شیرپاؤ صاحب ذکر ان سے بیان منسوب کیا گیا، اس کی انہوں نے کلیریفیکیشن کس طرح دی تھی چیئرمین جاوید اقبال صاحب نے جو اس کمیشن کے سربراہ ہیں، آپ کو یہ بھی ذرا سنوا دیتے ہیں۔ لیٹس ہیئر دس۔ بطور احترام کرتا ہوں، میں نے وہاں صرف یہ کہا تھا کہ یہ رپورٹس پر مبنی بات ہے کہ اس وقت کی وزارت داخلہ نے جب آفتاب شیرپاؤ صاحب وزیر داخلہ تھا تو یہ ہوا۔ میں نے آفتاب شیرپاؤ صاحب کا نام نہیں لیا کہ انہوں نے کیا ہو، ان کی بہت عزت ہے، بہت احترام ہے، اور ایک بات آپ یقین رکھیں کہ ہماری وزیر داخلہ کبھی اتنے بااختیار نہیں ہے۔ یقینی طور پر جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ وار از رuthless، اور
یہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح قربانیاں ہماری فوج نے دی ہے اور جو جس طرح سے ابھی بھی مسلسل یہ جنگ جاری ہے، اس سلسلے میں تمام معاملات اور تمام چیزیں اس پر تمام ٹیکٹکس کے طور پہ معاملات سامنے آئے. اور مسنگ پرسن کا معاملہ جس کے اوپر مسنگ پرسن کمیشن ہے، تو آج اس پروگرام کے پہلے حصے میں بالخصوص جاوید اقبال صاحب نے بطور چیئرمین مسنگ پرسن کمیشن کیا کیا مارچ 2019 میں، کتنے کیسز آئے، کتنے ٹوٹل کیسز ہیں اور کتنے کیسز ریزولو ہوئے یعنی سلوشن ہوا، لوگ بازیاب ہوئے، اپنے اہل خانہ تک پہنچے. یہ ڈیٹیلز آپ کو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم دیتے ہیں، جس میں جو ٹوٹل کیسز ہیں یعنی فروری 2019 تک لاپتہ افراد کمیشن کو موصول ہونے والے کیسز کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 5853 ہے. مارچ 2019 کے دوران 62 کیسز 62 کیسز ان کو اور موصول ہوئے. جبری طور پر لاپتہ افراد سے متعلق کیسز کی جو ٹوٹل تعداد اگر آپ فروری اور مارچ کے فگرز کو ایڈ کر دیں تو 5915 بنتی ہے. اسی طرح سے جاوید اقبال صاحب کی اگر جو ان کے بطور چیئرمین جو بغیر کسی تنخواہ یا فائنینشیل انسینٹو کے وہ یہ کام کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں یا اس کے بعد فرق کیا پڑا اس پر آئیں تو لاپتہ افراد کے لیے جو قومی کمیشن ہے ان کی جو کاوشیں ہیں اس میں مارچ 2019 میں جو لاپتہ افراد کے لیے قائم انکوائری کمیشن تھا، صرف مارچ کے اندر یعنی جو پچھلا ماہ تھا، اس میں تقریباً پچھلے سے پچھلے ماہ میں 706 ٹوٹل سماعتیں ہوئیں. اسلام آباد میں 272، پشاور میں 147، کراچی میں 202 اور لاہور میں 85 سماعتیں کی گئیں. 31 مارچ 2019 تک 3734 افراد جو لاپتہ تھے ان کو اس کمیشن کے ذریعے بازیاب کرایا گیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3734 کیسز ریزولو ہو گئے. یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جب کہا کہ شور زیادہ ہے، اصل حقیقت کیا ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہیے. 3734 کیسز ریزولو کیے اس کمیشن نے. لاپتہ افراد کے کمیشن جو ہیں اس نے مارچ 2019 کے اندر یعنی جو سابقہ ماہ تھا اس سے پہلے اس قبل، اس میں ہی صرف تقریباً 75 کیسز نمٹائے اور زیر التوا کیسز کی تعداد رہ گئی 2181. یعنی ٹوٹل 5915 میں سے 3734 کیسز سولو ہوئے اور 2181 کیسز ایسے جو اس وقت پینڈنگ ہیں یا اس وقت ان پر پروگریس اس وقت جاری ہے. تو جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے یہ اہم ترین رپورٹ آپ کے ساتھ کری انکوائری کمیشن لاپتہ افراد پر جو کمیشن ہے اس کی جو کاوشیں ہیں اور ان ایکچوئل ریالٹی کیا ہے، نمبرز کتنے فیک ہیں، ایکچوئل نمبرز کیا ہیں، کتنے کیسز ریزولو ہوئے، یہ ساری حقیقت پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے کری ہے بے نقاب. اس بریک کے بعد آئیں گے مہنگائی، آپ کی کارروائیاں، حکومت اور این آر او کا شور. ہم کریں گے بے نقاب کی اصل حقیقت ہے کیا. آفٹر دس ویری شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور بے نقاب میں آپ کے سامنے اہم ترین حقائق رکھ رہے ہیں. کچھ اہم سوالات اٹھائے ہم نے آپ کے، کچھ اہم فیکٹس آپ کے سامنے رکھے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے ایک شور ہے اس وقت، اور اس سے پہلے کہ اپنے پینل کو ہم انٹروڈیوس کرائیں میں یہ بتاتا چلوں کہ شور یہ ہے جی کہ کوئی این آر او ہونے جا رہا ہے، کوئی این آر او ہو گیا ہے، کوئی ڈیل ہے، کوئی ڈھیل ہے. شہباز شریف صاحب کا جانا، نون لیگ کی قیادت میں یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں تبدیلیاں، پیپلز پارٹی جب کچھ بھی آواز اٹھاتی ہے، بلاول کچھ بھی کہتے ہیں تو خان صاحب بار بار کہتے ہیں این آر او لینے کی کوشش ہے. آج آپ کو پہلے سنوا دیتے ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کیا کہا ہے شہباز شریف صاحب کے جانے کے اوپر، اپوزیشن کے شور کے اوپر، اور اس کے بعد اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے یہ بھی سنواتے ہیں. لیٹس ہیئر دس کہ وزیر اطلاعات کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. لیٹس ہیئر دس. لاپتہ لیڈر آف دی اپوزیشن لندن میں سیر و تفریح اور حشاش بشاش لندن کی سڑکوں میں نظر آتے ہیں. جو ہی نیب کی بات آتی ہے تو وہاں بیماری کا ذکر چل پڑتا ہے. یہ لفظ این آر او یہ کافی دنوں سے زیر گردش ہے. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ این آر او ہے، کس سے ہے، کیوں ہے، یہ کیوں شور ہے. اعتزا احسن صاحب نے بھی کہا کہ وہ پہلے کیا کہہ رہے تھے اور اب جو ہو رہا ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا. لیٹس ہیئر دس کہ کیا سٹیٹمنٹ اپوزیشن کی طرف سے آئی سامنے. حکومت یہ بتائے کس سے این آر او لے رہے ہیں.
عدالتوں سے NRO لے رہے ہیں ہم لوگ, یا کس سے؟ نام بتائیں نا کس نے NRO لیا. حکومت یہ NRO چور ڈاکو کر کے, کیونکہ حکومت خود چور ہے, خود ڈاکو ہے, اس طرح کی بات. میں تو عرصے سے کہہ رہا ہوں, جب سے میاں نواز شریف اور مریم بی بی نے خاموشی اختیار کی ہے, دم بخود خاموشی, اس وقت سے یہ NRO کر بیٹھے ہیں, یہ اپوزیشن کا کردار چھوڑ بیٹھے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل گفتگو جناب آیت اللہ درانی صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, میر محمد علی خان صاحب جو کہ معاشی تجزیہ نگار ہیں, کہ انویسٹمنٹ بینکر ہیں, اور جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں پرائسز کے حوالے سے, اسپیشلی انفلیشن کے حوالے سے ہم نے حاصل کیے ہیں, وہ پروگرام میں آگے دکھائیں گے. میر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جناب چودھری اخلاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ اسپیشل ایجوکیشن کے منسٹر ہیں پنجاب کے, پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور میں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا سر پروگرام میں, تینوں شخصیات کا بہت شکریہ. درانی صاحب آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو شور ہے NRO آخرکار حقیقت ہے نہیں ہے؟ کیا آپ کی پارٹی مانگ رہی ہے NRO, یا کوئی اور پارٹی نون لیگ مانگ رہی ہے؟ اپنی پارٹی کا تو پہلے بتائیں درانی صاحب, کیا آپ لوگ مانگ رہے ہیں NRO, اس کے پھر ایوز آپ خوش خاموش ہوں گے, کیا ہوگا درانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیفا خان, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ NRO ہم نہیں مانگتے, نہ مانگ رہے ہیں جی, اور نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی, ان کی طرف سے بھی کوئی خاص عندیہ نہیں آ رہا ہے, البتہ کچھ خاموشیاں ہیں. دوسری طرف NRO کا بنیادی فلسفہ جس کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر یہ عمران خان صاحب ڈال رہے ہیں, دراصل اس کے اپنے 3 بڑے کیسز ہیں, اور جن شرائط پر وہ آ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ فارن فنڈنگ شاید کو اس کے سر پر نہیں لٹکایا جائے گا, شاید سیتا وائٹ والا مسئلہ بھی اس کے سر پہ نہیں آئے گا, شاید علیمہ بی بی کا جو پیسے ہیں یا ان کے متعلق ہے شاید وہ بھی ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا. تو اس میں وہ NRO مانگنے کے لیے جو اس نے جن شرائط کے ساتھ ان کو رکھا ہوا تھا, ابھی تک تو اس کے اپنے فائل پر رکھے ہوئے ہیں. اگر NRO کا سبجیکٹ ہے تو سب کو یکساں صورتحال میں ایک ہی پوزیشن پر ایڈریس کیا جائے گا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق. اگر پاکستان میں آئین موجود ہے جو کہ ہے, اور اگر قانون موجود ہے جو کہ ہے سپریم کورٹ کی شکل میں اور پارلیمان کی شکل میں, تو امپلیمنٹ کرنے والے اداروں کو بھی تو چاہیے کہ کسی نہ کسی حوالے سے سب کو مطمئن کریں. پاکستان کو یک طرفہ طور پر کچھ لوگوں کے لیے نہ چلایا جائے, بلکہ پورے پاکستان کے لیے اس کو چلایا جائے. تو اس میں ان کے کیسز بھی ان کو بھی لے کے آ جائے, اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس انداز میں نواز شریف کو اور کیا پرویز. جی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں NRO نہ کوئی مانگ رہے اور نہ حکومت دے رہی ہے NRO, یعنی حکومت بھی نہیں دینا چاہتی, وہ بھی بار بار ہر تقریر میں کہہ رہے ہیں میں NRO نہیں دوں گا, ملک کی تقدیر کے ساتھ نہیں کھیلوں گا, NRO نہیں دوں گا, اور اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم NRO مانگ ہی نہیں رہے. تو پھر جب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ, ایک جو مانگنے والی پارٹی ہے وہ نہیں مانگ رہی, جس کو NRO جو دے سکتی ہے یا کوئی ایگریمنٹ کر سکتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم دیں گے نہیں ایگریمنٹ, تو پھر کیوں ہے شور آیت اللہ درانی صاحب؟ یہ تو سوال ہے. دیکھیں دراصل انہوں نے ابھی آج تیل کا قیمت تو مہنگا ہو گیا نا, ڈالر کی پوزیشن مہنگی ہوگی, آپ کے وزیروں کی پوزیشن تبدیل ہو گئی, اب مستقبل میں وزیر تبدیل ہو رہے ہیں. یہ خود ڈپریشن کے شکار کی شکل میں, جب ڈپریشن کے ڈاکٹر سے پوچھو گے تو اس طرح کے الفاظ خلاف توقع نکل سکتے ہیں, خلاف توقع سوچ آ سکتی ہے. یہ بندہ جو سٹیا جاتا ہے اس میں سے پھر اسی طرح آپ مکمل طور پر ایک قوم کے وزیر اعظم ہو, ملک کے وزیر اعظم ہو, اداروں کے وزیر اعظم ہو, اداروں کے سامنے اداروں کی تذلیل کیوں کرتے ہو؟ اگر پارلیمان آزاد ہے, یس ہونا چاہیے اس کو, وہ کیا ہے نہیں, وہ عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے ہیں, لیکن ظاہراً ہے اندر کی دنیا تو اللہ جانے اور جج جانے. آیت اللہ کو تو سمجھ ہے اس کی. اب اداروں پر بھی انگلی کیوں اٹھواتے ہو, اور اپنا بیانیہ یا اپنا چیز اداروں کی تو کیوں کہلواتے ہو؟ اداروں کو بھی چاہیے کہ بھائی اتنی محبت میں کسی ایک کو جپی ڈال کر کے کوشش مت کرو, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈپریشن ہے, سب کو یکساں نگاہ سے دیکھنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سب ڈپریشن ہے, اس کی وجہ سے ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. اس سے پہلے میں چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں, میر صاحب کا کامنٹ لوں. ہم نے جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے
آیت اللہ درانی صاحب جو ادارے شماریات ہیں میں لاہور میں اپنے جو ان کی طرف آؤں گا ان کی طرف سے مہنگائی کے کچھ فگرز سامنے آئے ہیں جو انفلیشن کے فگرز ہیں. منتھ آن منتھ انفلیشن میں تو تقریباً 1% سے کچھ زیادہ کا اضافہ ہے, آن ایوریج 7% رہا ہے یہ ریٹ. لیکن آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ کو فرق پڑتا ہے, آپ کی ذات کو فرق پڑتا ہے, ان قیمتوں میں کیا اضافہ ہوا ہے. شیخ خردونوش کی قیمتوں میں ایک سال میں ٹماٹر کہا گیا ہے کہ 124% مہنگے ہوئے ہیں. یہ ادارہ شماریات کے فگرز ہیں جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. گیس 85% مہنگی ہوئی ہے ایک سال میں. سی این جی 27% مہنگی ہوئی ہے, یہ بیورو اسٹیٹسٹکس کہتا ہے. چینی 22%, جو مونگ کی دال ہے اس کی قیمتوں میں 26% اضافہ ہوا ہے. مارچ کے مقابلے میں اپریل 2019 میں گاجر تقریباً جو ہے وہ 54% جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے. ایک ماہ میں کینو 50% مہنگے ہوئے ہیں. اپریل میں جو اس وقت گوبھی ہے وہ 23%, لیمو 18.75% مہنگے ہوئے ہیں. پیٹرول 6.46%, ہائی سپیڈ ڈیزل 5.38% مہنگا ہوا ہے. جولائی سے اپریل مٹی کا تیل 24% مہنگا ہوا ہے, اور ادرک 9% مہنگی ہوئی ہے. اخبارات 20% اور ٹرانسپورٹ سروس 15% مہنگی ہوئی ہے, جس کا ڈائریکٹ تعلق پیٹرول پرائسز سے ہوتا ہے. چودھری خان صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے آیت اللہ درانی صاحب کی بات کا جواب دیجئے. وہ کہتے ہیں دس از ڈیو ٹو ڈپریشن. صاحب بار بار کہہ رہے ہیں NRO, اور یہ ڈپریشن میں ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. از اٹ ٹرو کہ کوئی ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ چودھری خان صاحب. سفان صاحب, سب تو پہلے تو میں آپ کا اور اب تک چینل کا بڑا شکر گزار ہوں. جو بات درانی صاحب کر رہے ہیں یہ ایک فنامنا ہے پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کا وجود جو ہے سوائے انٹیریئر سندھ کے کسی جگہ نہیں رہا. انہیں عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. یہ پارٹی آلموسٹ اگلے الیکشن تک ختم ہونے جا رہی ہے بیکاز آف کرپشن. ان لوگوں نے آصف علی زرداری کا جب چہرہ سامنے آ جائے نا تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی بندے کو, اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے ہر بچے کو پتہ ہے جس طرح انہوں نے 5 سال حکومت کی, اب ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. یہ ڈپریشن درانی صاحب کو اور ان کی پوری جماعت کو ہے. یہ سوچتے ہیں دن رات کہ ہمارا آگے مستقبل کیا ہے, آگے ان کا احتساب ہونے جا رہا ہے. اب میں بات کرتا ہوں NRO کی. NRO جو ہے اس کی 2 پرسیپشن بلڈ ہو گئی تھی 2 دن پہلے, جب میاں شہباز شریف نے APC سے استعفیٰ دیا اور لندن کی سڑکوں میں پھر رہے ہیں بغیر بیماری کے, وداؤٹ اینی ریزن. وہ انتظار کر رہے ہیں کب سٹور کھلے گا تو میں وہاں کافی پینے جاؤں گا, تو یہاں یہ بیماری کا بہانہ لگا رہے ہیں. اس کے بعد جب ان کا ریزائن آیا, ان کی پارٹی میں تبدیلیاں آئیں, پارلیمانی لیڈر چینج کر دیا, تو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوگی. ساتھ ہی میاں نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنی ضمانت کی توثیق کی درخواست بھی دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے بیرون ملک علاج کرنے کے لیے اجازت دی جائے. ان 2 چیزوں سے ایک جنرلی پرسیپشن بلڈ ہو گیا کہ شاید ان کو کوئی NRO ملنے جا رہا ہے یا مل گیا ہے. اور سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی ہسٹری بھی NRO میں ہے. مشرف دور میں بھی انہوں نے NRO کیا, تو یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں عوام کے ذہن میں تھی کہ شاید اس دفعہ بھی ان کو کوئی ڈھیل یا NRO مل گیا ہے یا ملنے جا رہا ہے. لیکن کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد یہ لوگوں کو بالکل پوری 22 کروڑ عوام کو روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے کہ نہ ہی وزیر اعظم عمران خان کوئی NRO کرنے جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی اور ایسی قوت ہے پاکستان میں جو اس دفعہ انہیں NRO دے گی. اس دفعہ جو حکومت ہے یہ پہلے مکمکا کی حکومتیں تھیں. ٹھیک ہے, یہ وضاحت آئی آپ کی. لیکن چودھری صاحب یہ بات تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ NRO نہیں دے رہے ہمارا پاکستان, آپ لوگ NRO نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں NRO مانگ نہیں رہے. آپ کے منشور میں نہیں ہے یہ چیز. ٹھیک ہے, لیکن میر عبدالعزیز خان صاحب کا جو مینیفیسٹو ہے, جی میر صاحب مجھے سمجھائیں کیونکہ آپ مینیفیسٹو ہی کرپشن کے یہ بات میر صاحب سمجھائیں کیونکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, یہاں پر نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم NRO نہیں مانگ رہے. ابھی ہم ایسا چودھری صاحب بیٹھے ہیں, PTI کہہ رہی ہے کہ ہم NRO نہیں دے رہے, ہمارے مینیفیسٹو میں نہیں ہے NRO. تو یہ ڈپریشن, اور دونوں کہہ رہے ہیں دوسرے کو ڈپریشن ہے. ہمارے مینیفیسٹو میں کرپشن ختم کرنا ہے. صحیح ہے. تو یہ میر عبدالعزیز خان صاحب دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ دونوں ڈپریشن کا شکار ہیں. ایک اس لیے ڈپریشن کا شکار ہے کہ صوبہ سندھ تک محیط ہو گئی سیاست, اور ایک ڈپریشن کا شکار اس لیے کہ ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی. تو ڈو یو ایگری کہ دونوں ڈپریشن میں ایک دوسرے کو NRO کہہ رہے ہیں کیا میر صاحب؟ دیکھیں, یہاں نہ کوئی سائیکالوجسٹ ہے اور نہ ہی کوئی سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے. یہ کہنا ڈپریشن ہے تو آئی تھنک میری نظر میں یہ ایک مذائقہ خیز بات ہے. دونوں پارٹیز اپنی اپنی جگہ چپ ہو جائیں,
پیپلز پارٹی بھی چپ ہو جائے, پاکستان تحریک انصاف بھی چپ ہو جائے, 4 مہینے میں دنیا کو پتا چل جائے گا. اگر NRO آ رہا تھا تو NRO دے دیا گیا ہوگا, اگر نہیں آ رہا تھا تو جس پہ مقدمہ چلا اور جو غلط جو چیزیں جنہوں نے غلط کی ہیں اور وہ کورٹ کے تھرو پروف ہو گئی تو وہ جیل میں بیٹھے ہوں گے. ہم روز ایک نیا پروگرام کرتے ہیں, ہم روز قیاس آرائیاں کرتے ہیں, ہم روز واٹس ایپ پہ میسیجز چلاتے ہیں یا چلوائے جاتے ہیں کہیں سے. یہ ایک مضحکہ خیز چیز بن چکی ہے حکومت کے لیے. می ایز اے پرسن جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, میں صرف ایک ووٹر ہوں, میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم عوام تنگ آ چکے ہیں ان چیزوں سے. جس کو NRO چاہیے وہ بھی چپ رہے, جو دے سکتا ہے اور نہیں دینا چاہتا ہے وہ بھی چپ رہے, سب چپ رہے اور ہمارے مسائل حل کریں. نہ ہمیں آپ کے NRO سے کوئی تعلق ہے, نہ لینے والوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے, نہ دینے والوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے. ہمارے مسائل کوئی حل نہیں کرتا. روز شام کو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, NRO ملے گا یا نہیں ملے گا, چند دنوں میں پتہ چل جائے گا, سمپل. نہیں تو میر صاحب میں نے تو آپ سے جب سوال ہی اٹھایا تو مہنگائی کی قیمتیں ہم نے مہنگائی دکھائی اور ان چیزوں کی قیمتیں دکھائی, ٹماٹر, ادرک, لیمو, چینی, دال, اس کے علاوہ جو کینو, پیٹرول, ڈیزل, ٹرانسپورٹ, CNG, اخبارات, کیا اضافہ ہوا ہے. 124% ٹماٹر بڑھ گئے. یہ ساری تو سر یہ کون, یہ تو کوئی کنٹرول کر نہیں رہا. یہاں پر میں کسی ایک پارٹی کو نہیں, یہاں پہ تو آپس میں سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہی لگے ہیں بیان بازی کے ذریعے. یہ مہنگائی تو بے قابو ہو رہی ہے. میر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آخرکار, جو فگرز آئے ہیں اسٹیٹسٹکس, فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے؟ میر عدنی خان صاحب تک میری آواز آ رہی ہے اگر؟ جی میر عدنی خان صاحب سے ہمارا جو ہے اس وقت رابطہ منقطع ہوا. آیت اللہ درانی صاحب, سر آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ جو مہنگائی ہوئی ہے اور جن قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, عوام میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, عوامی لیڈر ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے یہ کس کی نااہلی ہے, یا یہ سابقہ حکمرانوں کی نااہلی ہے جو اب PTI نہیں کنٹرول کر پا رہی, یا مشکل ہے؟ اچھا صاحب سے بھی ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس بریک کے بعد اہم ترین دستاویزات, اہم ترین ڈاکیومنٹس آپ کو دکھاتے ہیں. ویری شارٹ بریک, بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات, اہم ترین فیکٹس آپ کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں. 2 دن قبل یعنی جب پاکستان تحریک انصاف کا یوم تاسیس تھا تو وہاں عمران خان صاحب نے ایک 10 نکاتی اصلاحاتی پروگرام انہوں نے اعلان کیا تھا. وزیر اعظم صاحب نے اس کا ایک بیسک نقطہ احساس پروگرام ہے جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف بار بار عمران خان صاحب اور دیگر وزراء اس کا ذکر کرتے ہیں, اور ان کے ایجنڈے کا ایک سٹرونگسٹ پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ ہے. اگر وہ اس میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن اس کے برعکس مہنگائی کے فگرز کچھ اور بتا رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں. لیکن جو معاشی تجزیہ نگار ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ایک طرف خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احساس پروگرام کے ذریعے 10 نکاتی اصلاحاتی پیکج ہے, ان کا جو پروگرام ہے اس کے ذریعے غربت ختم کرنا چاہتے ہیں. حفیظ پاشا صاحب کا ایک انٹرویو آج پبلش ہوا ہے ایک اخبار میں, لیڈنگ نیوز پیپر میں, جہاں کہا گیا ہے کہ تقریباً 8 ملین لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے جائیں گے, اور اس میں مزید لکھا گیا ہے کہ 8 لاکھ سے 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے بیکاز آف سلو ڈاؤن ان دا اکانومی. 4 ملین 40 لاکھ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آ چکے ہیں سو فار, اینڈ ان دا نیکسٹ 2 فسکل ایئرز یعنی اگلے 2 مالی سال میں تقریباً 8 ملین یعنی 80 لاکھ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے آ جائیں گے. یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ایک پرومیننٹ اکانومسٹ ہیں, وہ اپنے ایک انٹرویو کے اندر بات کہتے ہیں. تو میں پہلے آیت اللہ درانی صاحب سے پوچھوں, ایک طرف تو خان صاحب کا ویژن ہے غربت کا خاتمہ, دوسری طرف وہ ایک ہیں جو نیوٹرل ہیں بظاہر تو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ تو غربت کی لکیر سے نیچے آ جائیں گے. کیا حقیقت ہوگا, خدا نہ خواستہ کون سی پکچر آپ کو حقیقت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے درانی صاحب؟ ہاں یہ بالکل اس سے بھی زیادہ ہوگا. پاشا صاحب نے چونکہ بڑے آزاد رائے کے ساتھ دے دیا ہے, اور یہی مارکیٹ میں اور عملاً یہی میدان عمل میں نظر آ رہا ہے
کیونکہ میدان آج 122 روپے اور 125 روپے جب آپ ڈیزل کرو گے تو اس کے بعد تو مہنگائی بڑھے گی اور تنخواہیں تو بڑھیں گی نہیں اور ملازمت تو ہے نہیں, کاروبار تو ہے نہیں. اس کے بعد ڈالر کی پوزیشن آپ کے ہاتھ میں ہے. ان سب کے ساتھ انہوں نے NRO کر دیا. ذرا سیف خان صاحب یہ ذرا مجھے بتائیے پوری قوم کے سامنے ایک سوال کا جواب. چودھری صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, محمد اخلاق صاحب, ذرا یہ بتا سکتے ہیں کہ NRO پچھلی دفعہ کس نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ پچھلی گورنمنٹ میں NRO جنرل مشرف کے ساتھ ہوا تھا, کس کے ساتھ ہوا تھا؟ جی صاحب آپ بتا سکتے ہیں؟ چودھری صاحب آپ سے سوال پوچھا ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی, مجھے آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی ان کو وہ یہ پوچھ رہا کہ آئر درانی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ پچھلی گورنمنٹ میں NRO کس نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ NRO کس نے کس کے ساتھ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں؟ چودھری خان صاحب وہ پوچھ رہے ہیں آیت اللہ درانی صاحب. نہیں میری آواز یہ میاں نواز شریف نے کیا تھا, سب کچھ نے دکھایا تھا. جو پہلے کہہ رہے تھے میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, بعد میں انہوں نے کہا جی میں نے 2 سال کا کیا تھا. بعد میں آپ کو تو ساری دنیا کو ٹی وی پہ دکھایا گیا تھا جو میاں نواز شریف نے NRO کیا تھا. اور یہ بھی NRO تھا جب بے نظیر کا واپس آنا بھی NRO تھا مشرف کے ساتھ. بے نظیر بھی بتائیے کس نے مشرف کے ساتھ کیا تھا. جی درانی صاحب جواب مل گیا. مشرف کے حکومت کے ساتھ کیا تھا. بے نظیر صاحبہ بھی جو ہے وہ NRO کے تحت پاکستان واپس آئی تھی. ٹھیک ہے تو درانی صاحب نواز شریف بھی NRO کے تحت گیا تھا, واپس آیا تھا. ٹھیک ہے چودھری صاحب پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے. چودھری صاحب اس ملک میں جب بھی کوئی NRO ہوگا اس کے لفظ جرنل لکھا ہوگا تو NRO ہوگا, اور اس کے علاوہ عمران خان کے دروازے پر کوئی بندہ بھی نہیں جائے گا. صاحب کا ریکارڈ بھی ایسا ہوگا, مستقبل کا بھی ہوگا. تو اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کیونکہ پالیٹکس آپ کو بھی NRO لینے کی ضرورت پڑے گی. تو جرنل سے آپ نے لیا, آپ بھی انگلی جرنل کے متعلق ہلا رہے تھے, اس کے لیے آپ سوال کر رہے تھے. آپ کا وہ NRO جو جرنل صاحب کے رائل شریف کے زمانے میں تھا وہ بھی آپ کو اس وقت پھر ڈیلے ہو گیا تھا. لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں راستہ دیا درانی صاحب, بات یہ ہے کہ جو NRO اگر ہونا ہے جو دینے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی NRO نہیں دیں گے, جو لینے والے کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانگ رہے. کوئی دال میں کالا ضرور ہے کہیں نہ کہیں, یہ عوام سوچ رہی ہے. یہ مسئلہ ہے کہ کوئی تو سیف خان صاحب سی بات ہے کہ اگر کسی کو بھی NRO ملے گا جرنلز کے آرمی چیف کے ٹیبل کے نیچے سے اور علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہ کل کر کے پورے قوم سن لے, سمجھ لے. اس کے علاوہ جو بھی کہے گا سچ بھی نہیں بولے گا, جھوٹ بھی بولے گا, وہ تو آپ بتا رہے کہاں سے ملے گا, وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, میں سوال اٹھا رہا تھا. اگر اس دروازے میں سے سودا برابر ہو گیا تو برابر ہو گیا, نہیں ہو گیا. عوام کی بات پہ آنا چاہتا ہوں آیت اللہ درانی صاحب. یہ عمران خان جہاں بیٹھا ہوا تو جرنلز کی وجہ سے بیٹھا, میر محمد علی خان صاحب عوام کی بات, عوام تو پریشان ہے مہنگائی سے. تو یہ جو عمران خان صاحب کا احساس پروگرام ہے آپ نے سنا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا, اور اٹس اے ویری الیبوریٹ پروگرام. وہ غربت ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن حفیظ پاشا صاحب, میر محمد علی خان صاحب, یہ جو حفیظ پاشا صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ 8 ملین یعنی تقریباً 80 لاکھ لوگ پاورٹی لائن سے مزید نیچے چلے جائیں گے اگلے 2 فسکل ایئر کے اندر. 40 لاکھ جا چکے ہیں. GDP گروتھ ریٹ 3% رہے گی آن ایوریج, زیادہ سے 4% ہو جائے گی 2 سال بعد. میر صاحب یہ تو بڑی عجیب پکچر ہے جو خان صاحب کا ویژن ہے, اس سے بالکل ہی برعکس ہے یہ گراؤنڈ ریالٹی جو سامنے نظر آ رہی ہے. ڈو یو ایگری ود دس انالیسس میر محمد علی خان صاحب؟ I partially agree with both sides. Number one, سب میں پہلے تو یہ آپ سے میں کہتا چلوں کہ کوئی پروگرام غربت کو ختم نہیں کر سکتا, ہر سال کم کر سکتا ہے. غربت کو ختم کرنے کے لیے دہائیاں نہیں تقریباً صدی چاہیے ہوتی ہے. چائنا نے اپنے 350-400 ملین لوگوں کو ابو دا پاورٹی لائن لے کر آنے میں انہیں کوئی 38 سال لگے ہیں. 38 سال. تو ایک تو ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ کرنی چاہیے. ناؤ آن دی ادر سائڈ حفیظ پاشا صاحب جو کہہ رہے ہیں he is not fully correct either. There is no way of calculating. I'm telling you as an economist, there is no way of calculating an exact number کہ کتنے لوگ پاورٹی لائن سے بلو چلے جائیں گے. It is a macro economic indicator. آپ سب میں پہلے آپ 2 سال آؤٹ GDP کو سلو ڈاؤن کے ساتھ اگر آپ لنک کرنا چاہتے ہیں below the poverty line, so you have to have an absolute income survey. تو میرے خیال میں نہ وہ 8 ملین لوگ جائیں گے اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احساس پروگرام 1 سال کے اندر غربت کو ختم کر سکے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے
کہ ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج نہیں کرتے ہیں. مہنگائی بڑھ چکی ہے, بالکل بڑھی ہے, مگر ان اشیاء میں مہنگائی کیوں بڑھی ہے جس کی نہ انپٹ میں امپورٹ ہے نہ وہ کہیں اور سے اس کو ڈالر کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے. جو اشیاء خوردنوش پاکستان میں بنتی ہیں اور جس میں فرٹیلائزر بھی پاکستانی ہی یوز ہوتا ہے اور جس کی پرائسز نہیں بڑھی ہیں یا کسانوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں, وہ چیزوں میں ایک ایسپیکٹ آ سکتا ہے کہ جی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھی ہے کیونکہ فیول کی پرائس بڑھی ہے. اب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی وجہ سے ٹماٹر کی پرائس 150% تو نہیں بڑھ سکتی. ہمارے یہاں کوئی میکنزم ہی نہیں ہے جس کو امپلیمنٹ کر کے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو روکا جائے. ابھی 2 ارب روپے کی گندم غائب ہو گئی سندھ میں رمضان سے 2 ہفتے پہلے. 2 ارب روپے کی گندم میں سے مٹی نکلی ہے بوریوں میں سے. تو اب وہ گندم کی جو شارٹیج ہوئی ہے تو اب گندم کی پرائسز بڑھیں گی. اسی طریقے سے دوسری چیزوں میں بھی ہو رہا ہے. جس جگہ حکومت فیل ہو رہی ہے, چاہے وہ پروونشل ہو چاہے وہ فیڈرل ہو, ان کو امپلیمنٹ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہو رہی ہے. امپلیمنٹیشن 2nd اور 3rd ٹیئر سے ہوتی ہے. عمران خان جا کے امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے, جو فٹ سولجرز ہیں وہ امپلیمنٹیشن کریں گے. ان میں ڈی سیز ہیں, ان میں ایم پی ایز ہیں, ان میں دوسری لوگ ہیں, یہ بیوروکریٹس ہیں. یہ تو سارے کے سارے 30 سال سے یا پی 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 نے کیے تھے یا پی پی ایم ایل این نے کیے. تو مجھے تو سمپلی سمجھ نہیں آتا ہے کہ جب تک اس بیوروکریسی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا یہ ملک کیسے صحیح ہوگا. صحیح بات ہے. یعنی لیکن یہ جو بات ہے آپ کی کہ ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ, مطلب عوام انتظار کرے اور نہ احساس پروگرام غربت ختم کر سکتا ہے, یہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہو جائے گی, اوور آپٹمسٹک ہو جانا ہوگا. چند سال کتنے سال ایکسپیکٹیشن ہے سیفان, یہ کتنے سال اور مطلب مسائل ہیں, اور آئی ایم ایف کا پروگرام جب سر پر ہے اور بڑا کہہ رہے ہیں بڑی کٹھن بڑی سخت شرائط ہے اس دفعہ سامنے ہمارے, دنیا کتنے سال مزید 58 ایئرز کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں آپ. آئی ایم ایف کی the most recent being ایجپٹ, دنیا کے کہیں آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے اندر کسی ملک میں بہتری نہیں آئی ہے. یہ میں آن دا ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں, کوئی ملک ایسا نہیں ہے دنیا کا. چند ممالک قرضہ لے کر واپس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, کسی ملک نے دنیا میں آئی ایم ایف کا قرضہ لے کر بہتری لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. بہتری کا تعلق آئی ایم ایف سے نہیں ہے, بہتری کا تعلق سٹرکچرل ریفارم سے ہے, فنڈامنٹل سٹرکچرل ریفارم سے ہے. جب تک ہم اس ملک میں فنڈامنٹل سٹرکچرل ریفارم نہیں لے کر آئیں گے, چاہے وہ آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو, لنڈن کلب ہو, پیرس کلب ہو, چاہے $200 بلین بھی کوئی ہمیں دے دے, ہم 6 سال کے لیے صحیح ہوں گے, پھر وہ $200 بلین خرچ کر چکے ہوں گے, and again we will be in deficit. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو سارے سوال ہیں یہ تو معیشت سے متعلق ہیں. چودھری خان صاحب, ایک بڑا اہم نعرہ جو پی ٹی آئی لگا کر آئی ہے اس گورنمنٹ, وہ یہ احتساب کا نعرہ ہے, وہ لوٹی ہوئی رقم کی واپسی کا نعرہ ہے. وہ تمام جو انلیجیٹمیٹ ویلتھ پاکستان سے باہر چلی گئی اس کو یہاں بینکنگ ذرائع کے جو خلاف گئی یا پھر اللیگلی گئی اس کو واپس لانے کا ایک نعرہ ہے جس پر عوام نے کانفیڈنس دیتے ہوئے آپ کو ووٹ دیا ہے. چودھری اخلاق صاحب, وہ ریکوریز کب شروع ہوں گی؟ آپ نے ایک یونٹ بنایا ایسٹ ریکوری یونٹ, وہ کب؟ سیاستدان شہباز شریف صاحب تو لندن چلے گئے اب, اور آپ جب کہتے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن, ریکوری کیا ہوئی, کتنے آئے, کیا ہوا؟ کچھ ہمیں تو سامنے نظر ہی نہیں آ رہی کیا ہوا, بات کیا ریکوری ہوئی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ پہ چیلنج نہیں آ گیا پی ٹی آئی کے لیے؟ چودھری صاحب, بڑا اچھا کویسچن آپ نے کیا ہے, اور یہ پوری قوم اسی انتظار میں ہے کہ ان سے پیسہ کب وصول ہوگا. دیکھیں اس میں کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں کہ ایک تو پیسہ پاکستان سے باہر پڑا ہوا ہے. سپوز انگلینڈ میں پیسہ پڑا ہوا تو انگلینڈ کے اپنے لاز ہیں, اگر پیسہ دبئی میں پڑا تو کسی اور جگہ لاز ہے. اب ہمارا اس میں یہ بھی ہے کہ جو نیب یہ کیسز کو پروسیڈ کر رہی ہے, یہ میاں نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے ان قوانین کو اس طرح چینج بھی نہیں کیا تھا کہ یہاں سے جلد ریکوری کے یا ایسے قوانین بنائے جاتے جس سے فیصلے بھی جلدی آتے. لیکن آپ ہماری حکومت کی ول دیکھیں, ہماری کمٹمنٹ دیکھیں,
انشاءاللہ تعالی یہ پیسہ جب تک ان کا ہم واپس لے کر نہیں آئیں گے ہماری حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی. ہمارا نعرہ نہیں, ہمارا الیکشن کی بنیاد ہی یہی ہے کہ یہ جو چور ہیں جنہوں نے یہ پاکستانی عوام کی چوری کی ہے, یہ پیسہ ہم نے انشاءاللہ ان سے وصول کرنا ہے. ان میں آپ والی بات ضرور ہے کہ ان میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں, ٹیکنیکل ایشوز ہیں, لیکن یہ ٹیکنیکل ایشوز ایسے تھے جو آپ کو پتہ نہیں تھے. 200 ارب ڈالر جو آ رہے تھے ایک گھنٹے میں, وہ 200 ارب ڈالر اور یہ تمام چیزیں, یہ تو علم میں تھی کہ یہ ٹیکنیکل ایشوز ہوں گے, ایسا تو نہیں تھا کہ آئیں گے اور سب آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا. اس میں دیکھیں اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں جن میں ڈیلیئنگ ٹیکٹس بھی ان کے پاس ہیں اور کچھ اس میں فارن کنٹریز شامل ہیں. یہ پیسہ پاکستان کے اندر نہیں پڑا ہوا, اگر پاکستان کے اندر پڑا ہوتا تو ہم اوور نائٹ ہم سے نکلوا سکتے تھے, اور ان کی ول نہیں ہے. انہوں نے دیکھے درانی صاحب پوچھ رہے ہیں 200 ارب ڈالر کا کیا ہوا. درانی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ 200 ارب ڈالر جو آپ لانے والے تھے, 200 بلین ڈالر جو آپ لانے والے تھے, آیت اللہ درانی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ کب لائیں گے, وہ کہاں ہیں, کہاں رہ گا, کس رستے میں. وہ درانی صاحب وہ تو آپ کے دوستوں کا تھا, وہ آپ کے کہنے پر آ رہے تھے. آغا سراج درانی کے گھر سے نکلے ہیں, آغا سراج درانی کے گھر میں اتنے برتن نہیں ہیں جتنے نوٹوں کی بوریاں تھی. خدا کا خوف کریں, ڈرائیوروں کے بے نامی اکاؤنٹ نکل رہے ہیں, بازاروں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں, کوئی فلودے والے کے اکاؤنٹ میں ملین نکل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو تو یہ لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے کرپشن کے بارے میں. پیپلز پارٹی کو تو بالکل یہ ذہن نہیں دیتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 200 ارب ڈالر آغا سراج درانی کے گھر سے نکلے, یہ آپ مطلب سیریسلی کہہ رہے ہیں, مذاق میں کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جیسے درانی صاحب نے پوچھا ہے اسی طرح میں نے ان کو جواب دے دیا ہے کہ یہ دیکھیں بلینز آف روپیز. نہیں بھائی, وہ 200 ارب جو مراد صحیح نے کہا تھا کہ آج حکومت آ جائے گی, ہمیں حکومت دے دو, انگلی والی حکومت, تو انگلی والی حکومت آپ کو مل گئی. اب اس کو آپ نے 200 ارب ڈالر جو آپ کے دوستوں کے دے آنے والے تھے جو آپ نے اعتماد کر رہے تھے. لوگ پنجاب میں ٹرین سے کراچی جاتے ہیں, جب انٹیریئر سندھ سے ٹرین گزرتی ہے تو واپس آ کر بتاتے ہیں کہ یار وہ اتنا, وہ پتہ نہیں وہ کون سی تیسری دنیا ہے جہاں نہ سڑک ہے, نہ مکان ہے, نہ لوگوں کے پاس کھانا ہے. ایون دیکھیں نواب شاہ میں ایڈز پھیلی ہوئی ہے. اچھا آیت اللہ درانی صاحب 160 ارب روپے 9 مہینے سے آپ نے روکا, اور منڈی کا ریٹ دکھا رہے تھے, مجھے یہ بھی شک پڑ رہا تھا کہ آپ یہ کراچی کی منڈی کی تصویریں دکھا رہے ہیں, کراچی مارکیٹ کی تصویریں دکھا رہے تھے. ایک فگر آپ کے سامنے, کوئی شک نہیں کہ مہنگائی آئی. آیت اللہ درانی صاحب آپ کے سامنے, کیونکہ یہ جو 200 ڈالر کی بات آپ نے کی ہے, تو میں ایک ڈیٹیل, آج سینٹ کے اندر ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے, اور اس رپورٹ میں کچھ تفصیلات گزشتہ 3 سالوں میں نیب کی کارکردگی کے حوالے سے وزیر قانون نے پیش کیا. یہ رپورٹ اس میں بتایا ہے کہ جو تحریری جواب سینٹ میں جمع کرایا درانی صاحب, تو اس میں کہا گیا جی کہ جو 3 سالوں میں تفتیش اور تحقیق یعنی انکوائری اور انویسٹیگیشن, نیب نے جو کل تقریباً 870 مقدمات آئے ان کے پاس, جو تحریری جواب میں کہا ہے. انہوں نے کہا گزشتہ 3 سالوں میں 1224 کیسز کی تحقیقات مکمل کی گئی نیب کی طرف سے. 1224 is a very big figure. اور جو ٹوٹل ریکوریز ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ریکوری کتنی ہوئی, نیب کے قیام سے اب تک 303 ارب روپے کی ریکوری نیب جو ہے وصولی کر چکی ہے ریکوریز میں, یعنی 303 بلین روپیز کی. اور نیب نے گزشتہ 3 سالوں میں, جو پچھلے 3 سال رہے, نیب جب سے بنا ہے جب سے 303 ارب روپے کی, اور 3 سالوں میں 10 ارب روپے سے زائد کی جو وصولی کی ہے, جو سارے جو لوٹی ہوئی رقم تھی اس کو واپس لے کر آئے. یہ تحریری جواب آج سینٹ میں جمع کرایا گیا. درانی صاحب, تو نیب پیسہ تو لا رہی ہے, لیکن یہ 200 ارب ڈالر والی بات آپ کی, لیکن آر یو سیٹسفائیڈ؟ نیب آپ کے چیئرمین پارٹی کے جو ہے کو چیئرمین, ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتی, تو نیب تو پیسہ لا رہی ہے. درانی صاحب بھائی جان, میں دو چیزیں بتا دوں. نیب کے نمائندوں نے جتنا ریکوری کیا ان کو مبارکباد ہو, میری طرف سے نیب کے پورے چیئرمین اور اس پورے ٹیم کو مبارکباد ہو. جہاں تک معاملات کا سوال ہے, 12 ارب ڈالر کا قرضہ لے لیا ہے, اور اس وقت تک 22 ارب ڈالر جو ہے نا ان اسکرو پالیٹکس کی وجہ سے باہر چلا گیا ہے. اب ان کو 12 ارب ڈالر کا تو قرضہ دیا, باقی پیچھے سے اگر ہندوستان نے تھوڑا سا پیچھے اور پریشر ڈالا, امریکن کا جو IMF کے سٹائل سے جو جنگی حالت ہے, اگر اس نے پریشر ڈال دیا تو اس کے بعد تو پھر آپ قرضہ کیا کسی حالت پہ نہیں ہوگے. اور میر محمد علی صاحب نے جو کہا وہ درست کہا, پاکستان سودی نظام کے ساتھ چلنے والا ملک نہیں ہے.
جب تک اس کو سودی نظام کے ساتھ چلاؤ گے آپ نیچے جا سکتے ہو، لیکن اگر اس کو صحیح معنوں میں چلانا چاہو تو چلا سکتے ہو. لیکن جنگی حالت میں اس وقت اس ملک کو جو رکھا گیا ہے جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی وجہ سے. سیریس پالیٹیشنز آپ کے ملک کی نمائندگی نہیں کر رہے پوری دنیا کی سیاست میں، اس وجہ سے پھر آپ کے حالات اندرون خانہ بھی خراب ہیں. اس وجہ سے اگر یہ چاہیں ہم ان کے لیے بددعائی تو نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اگر یہ اچھے کام کر رہے کریں، لیکن پیسہ باہر ان کی حرکات و سکنات کی وجہ سے باہر جا رہا ہے. جو کوکلا ہو رہا ہے، جو اقتصاد کوکلا ہو رہا ہے، جو ان کے سودے ہیں کوکلے ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف کے متعلق ان کے کمنٹس آتے جاتے خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے جو فائنانسر تھا اس ملک کا، سرمایہ دار جو تھا وہ بھاگ گیا. لیکن آپ پیسہ ڈیریل ہو کے نہیں جا رہا ہے. یہ بتا سکتے ہیں 9 مہینے سے ان کے ہاں سے پیسہ کتنا باہر چلا گیا. زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت جو نہیں چل رہی، وہ کہتے ہیں کہ نیب اور معیشت ساتھ ہی چل سکتی اور 60 ارب روپے 8 مہینے سے کیوں آصف زرداری صاحب کا موقف یہ ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتی. وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو تو کہتے ہیں کرٹیسزم کرتے ہیں، لیکن نیب پر کہہ رہے ہیں کہ نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتی. وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ نیب تو 300 ارب روپے ریکور کر کے دے رہا ہے آپ کو، تو معیشت تو بہتر ہوتی ہے، کانفیڈنس لوگوں کا بلڈ ہوتا ہے، کرپشن کم ہوتی ہے. دو چیزیں ہیں. اب وہ جو ریکور کر کے دے رہا ہے، جو چیزیں آپ کے سامنے آ چکے ہیں وہ اداروں کے پیسے ہیں. وہ اداروں میں مس مینجمنٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن میں پیسہ استعمال ہوتا ہے، پھر اگلے بجٹ میں اس کو ایکسپیکٹ اور سینکشن سے ساتھ رکھتے ہیں. وہ پیسوں کی ریکوریز ہیں. وہ ڈاکومنٹس میں اگر 300 ارب روپے آ جاتے تو پھر آپ کسی شیخ کے داڑھی کو اور گوڈے کو ہاتھ نہیں لگا لیتے، پھر ان کے لیے جو جا کر کے وہ محل کلوا کر کے ان کے شام گرم نہ کرواتے جو ریمیار خان میں ہوا ہے. یہ ایسے باتیں نہ کریں جو محبت کے کل کی گفتگو ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے حالات اور واقعات اس ملک کے کیا ہیں. جنگی حالت ہے، یس. پولیٹیکل جنگی حالت ہے، نو. کیونکہ پولیٹیکل جنگی حالت ہم نے خود پیدا کیا ہوا ہے. ٹیکنیکلی یہ ہے کہ آپ کا انتظامی معاملات اس ملک کے بہت کمزور ہو چکے ہیں. اس پر توجہ دو، معاملات آپ کے درست ہو جائیں گے. صحیح. لیکن اخلاق صاحب آپ کی کیا پروگرام میں جا رہا ہوں بھائی، اخلاق صاحب آپ کی رائے کیا ہوگی اس بارے میں کہ کتنے 303 ارب روپے نیب نے ریکور کیے ہیں؟ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتی. دورانی صاحب اس کی توجیہ اور ایکسپلینیشن بھی دے رہے تھے. کیا واقعی میں نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتی؟ چیئرمین نیب تو کہتے ہیں معیشت چلتی ہی نیب کی وجہ سے ہے، یعنی کرپشن کم ہوگی تو معیشت بہتر چلتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اخلاق صاحب؟ دیکھیں میری بات سنیں کہ یہ جو آپ نے بتایا 303 ارب کی فگر، جی یہ آگے کئی گنا بڑھنے والی ہے. جو میں فورس ہی کر رہا ہوں، جس طریقے سے نیب اب ان پہ ہاتھ ڈال رہی ہے، ان کا بھاگنا اور ان کی پریشانی اس چیز سے ثابت ہو رہی ہے. سٹارٹ میں تو دیکھیں پہلے 5-6 مہینے تو انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ نیب یا حکومت پاکستان اس طرح کرپشن پہ ہاتھ ڈالے گی. پہلے 5-6 مہینے تو انہوں نے کوشش کی کہ حکومت کو پریشرائز کیا جائے، جی ٹی روڈ پر نکل گئے، جلسے کرنے شروع کر دے. اب جب ان سب کو یہ 99% کیا 100% اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کرپشن کا پیسہ یہ حکومت نہیں چھوڑے گی. اب یہ ڈیفرنٹ ہیلے بہانوں سے اب یہ باتیں کرنے شروع ہو گئے، جی نیب سلو ہے، فلان سلو ہے. بھائی آپ سے پیسہ پوچھا جا رہا ہے، آپ اگر پاکستان کی مٹی سے لائل ہیں تو آپ اپنا سورس بتا دیں. آپ سے تو صرف یہی پوچھا جا رہا ہے کہ جی فلان چیز آپ نے کیسے بنائی. اگر ہم کوئی گاڑی نکالتے ہیں، کار خریدتا ہے ایک عام آدمی، تو اسے نوٹس آ جاتا ہے جی کہ سورس آف انکم بتائے. ان سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے، ان سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے کہ بھی جو سورس آف انکم ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہے، وہ اپنا بتا دیں. یہ چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں جن کو 2-2 سال میں یہ لے کے جا رہے ہیں، لنگ راؤنڈ کر رہے ہیں. ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ جو قوم کا پیسہ اگر آپ نے نہیں کھایا تو آپ عدالت میں ثابت کر دیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 303 میں یہ ثبوت نہیں دیتے. 303 ارب کی فگر مزید بڑھے گی اور بہت آگے تک جائے گی. باہر انشاءاللہ بہت بڑھے گی. اب ان کی دوڑیں دیکھیں نا، اب اپوزیشن کے لوگوں کی، یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کی دوڑیں دیکھیں. میں آیت اللہ درانی صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ یہ جو سودی نظام ہے اس سے کبھی ترقی نہیں ہوتی. سودی نظام ختم کرنا چاہیے، لیکن ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. ابھی 7-8 مہینے کی ہماری حکومت ہے. آپ دیکھیں ہماری حکومت کا بیسک فلسفہ، بیسک چیز یہی کہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ پر کام کر رہے ہیں. ہماری بیسک گورنمنٹ کا ماٹو یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی حالت بہتر کی جائے. چلے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کب اچیو ہوتا ہے، لیکن میرے مدین خان صاحب یہ
جو فگر ہے 303 بلین روپیز نیب نے ریکور کیا. آج ہی سینٹ میں رپورٹ پیش ہوئی ہے. نیب خود یہ کہتی رہی ہے, آج تحریری جواب باقاعدہ جمع ہوا ہے. 1224 کیسز ایسے ہیں جو انہوں نے تحقیقات مکمل کی ہیں گزشتہ 3 سالوں میں, اور اسی طرح سے 10 ارب روپے 3 سال میں ریکور کیے ہیں نیب کی طرف سے. یہ سینٹ کے اندر آج جو فاروق نسیم صاحب کی طرف سے تحریری جواب پیش کیا گیا جو منسٹر فار لا ہیں, تو کتنے سیٹسفیکٹری ہے یہ, اور کیا اس فگر کو بڑھانے کے لیے جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں, آپ انویسٹمنٹ بینک کر رہے ہیں عالمی, کیا وہ لیگل کمپلیکیشنز ہیں, کس طرح حل ہو سکتی ہیں, کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں؟ سیفان مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2 سال پہلے میں نے آپ ہی کے پروگرام پہ کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت 200 بلین کا کوئی پیسہ باہر سے واپس نہیں لا سکتی, اس لیے کہ وہ اتنے کمپلیکیٹڈ جورسڈکشنز ہیں, اتنی زیادہ پروٹیکشن ویسٹرن ممالک نے ان کو دی بھی ہے. کراس ٹرسٹ ہے کیمن آئلینڈ میں, اس کو آپریٹ ہو رہا ہے بلیز سے, فنڈز جمع ہیں برمیوڈا کے اندر. تو جب تک آپ یہ کاروائی شروع کریں گے تو میرے بچوں کے بھی پوتے ہو چکے ہوں گے یا پوتیاں ہو چکی ہوں گی, جب تک یہ پیسہ واپس نہیں آ سکتا. سب میں پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی پیسہ واپس آ سکتا ہے تو کرپٹ لوگوں کو آپ جیل میں ڈالیں, ان سے کوئی ڈیل نہ کریں, پلی بارگین کریں, چھوڑیں نہیں. پلی بارگن پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کو 40 سال کی سزا ہوئی ہے اور یہ پروو ہو گیا ہے کہ آپ نے $6 بلین کی کرپشن یا غبن کیا ہے, آپ $6 بلین واپس کیجئے تو شاید آپ کی سزا 10 سال کر دیں ہم. یہ پوری دنیا میں ہو سکتا ہے اور یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ نیب کی بات کر رہے ہیں, 2.7 بلین ڈالرز بنتے ہیں, وہ 300 ارب روپے ریکور کیے. I think it's a great beginning. It's a great beginning. بھائی جو بھاگتے کی کیا ہوتا ہے, وہ کہاوت ہے نا, بھاگتے چور کی لنگوٹی بہتر, یا جو بھی وہ اردو کی کہاوت ہے. تو اس وقت اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مگر میں یہ عوام سے کہنا چاہوں گا, simply as a person who knows international banking and how complicated things are, کہ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے نا کہ اگلے 1 سال میں ہم کیس فائل کریں گے ایسڈ ریکوری والوں سے, بھائی وہ ان ممالک کی معیشتیں جو ہیں وہ چوروں کے پیسوں سے بھی چلتی ہیں. ٹریلینز آف ڈالر ہر سال, $2 ٹریلین لانڈر ہوتے ہیں ویسٹرن ممالک میں, اور وہ وہیں جا کر پارک ہوتے ہیں. وہ ان کی اکانومی میں, ان کی جی ڈی پی میں, ان کے سیونگز ریٹ میں اضافہ کرتے ہیں. وہ کس طریقے سے پیسہ واپس کر دیں گے ہم غریب ممالک کو؟ وہ تو کبھی نہیں کریں گے. کل ایک لا آ جائے اگر کہ جس سے یہ پتا چل جائے کہ لندن کے کتنے اپارٹمنٹس یا پراپرٹیز ہیں جو فارنرز کی ملکیت ہے, تو میرے خیال میں بیلگریویا, ہائیڈ پارک, مے فیئر, ان علاقوں کی تو 70% جو ہوں گی وہ باہر کے لوگوں کی ہوں گی. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر سے پیسہ واپس آ سکتا ہے, میرے خیال میں نہیں آ سکتا. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا میرمدین خان صاحب, آپ نے جوائن کیا ہے, چودھری صاحب کا بھی کہ آپ ساتھ رہے پروگرام میں, اور آیت اللہ درانی صاحب بھی پروگرام کا حصہ رہے. اہم ترین موضوعات مسنگ پرسن سے لے کے معیشت, کچھ اہم حقائق مہنگائی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے, اور این آر او کی ڈیل یا ڈھیل, کیا کوئی دال میں کالا ہے, کیا کچھ دال میں کالا ہے, پوری دال ہی کالی ہے, کیوں یہ شور اٹھ رہا ہے, آپ کے سامنے سوال اٹھا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, فیس بک, ای میل اور ٹویٹر پر دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.